نہیں نہیں، اس کے ساتھ جو لگ جائے صحیح. نہیں مزہ آیا، آپ ٹھنڈا بولے ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں، اس کے ساتھ جو لگ جائے صحیح. او میرے سرداروں، او میرے صاحبوں، سنو تو صحیح قرآن کو یار. اللہ فرماتا ہے تبیانا لکل شیء، ہر شے کا ذکر ہم نے قرآن میں رکھا ہے. ہر شے کا ذکر ہے قرآن میں، ہر شے کا ذکر ہے قرآن میں. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک ایسا نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو، کوئی تر ایسا نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو. آپ چپ ہے، میں آگے پڑھ رہا ہوں. ولا اصغر من ذالک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، کوئی چھوٹا ایسا نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو، کوئی بڑا ایسا نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو. وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، کوئی غیب ایسا نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو. نہیں مزہ آیا، کوئی غیب ایسا نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو. نہیں مزہ آیا، کوئی غیب ایسا نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو، کوئی چھوٹا ایسا نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو، کوئی بڑا ایسا نہیں جس کا ذکر قرآن. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہم نے ساری کائنات کو گن کر قرآن میں رکھا. ہم نے ساری کائنات کو گن کے قرآن میں رکھا. آپ کی آڈیو ویڈیو چل رہی ہے، ساری دنیا تک میری آواز جا رہی ہے. اللہ فرماتا ہے لَعَالِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، علم استنباط تمہیں قرآن سے ملے گا. لَعَالِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، علم استدلال تمہیں قرآن سے ملے گا. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، علم فقہ تمہیں قرآن سے ملے گا. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، علم تاریخ تمہیں قرآن سے ملے گا. إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، علم مقادیر، کلو، آدھا کلو، من، کوانٹل، سوا کلو، یہ علم المقادیر تمہیں قرآن سے ملے گا. یسألونک عن الأہلہ، آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل ہے مواقیت للناس والحج، علم الاوقات، گھڑیوں کا علم تمہیں قرآن سے ملے گا. شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، مکھیوں کے شہد میں شفا ہے. علم الادویہ، میڈیسن کا علم تمہیں قرآن سے ملے گا. انی اخلق لکم من الطین، علم الابدان تمہیں قرآن سے ملے گا. انبئکم بما تاکلون، او بھائی میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارے پیٹ میں کیا ہے. اینجیوگرافی کا علم تمہیں قرآن سے ملے گا. الٹرا ساؤنڈ کا علم تمہیں قرآن سے ملے گا. ابری الاکماہ والابرص، کینسر کا علم تمہیں قرآن سے ملے گا. وسخر لکم الشمس والقمر، علم الفلکیات تمہیں قرآن سے ملے گا. نحن نقص علیک احسن القصص، علم حکایت تمہیں قرآن سے ملے گا. افرأیتم ما تحرثون، علم زراعت تمہیں قرآن سے ملے گا. الذی علم بالقلم، علم کتابت تمہیں قرآن سے ملے گا. خلق الانسان علمہ البیان، علم خطابت تمہیں قرآن سے ملے گا. ولسلیمان الریح غدوها شہر ورواحها شہر، حضرت سلیمان اپنے مریدوں کو لے کر ہوا میں اڑتے تھے. ہیلی کاپٹر کا علم تمہیں قرآن سے ملے گا. والفلک التی تجری، بحری جہاز کا علم تمہیں قرآن سے ملے گا. فالتمکہ الحوت، اوے وہ جو آپ مچھلی حضرت سلیمان کو لے کے پھر رہی ہے، آپ دوزوں کا علم تمہیں قرآن سے ملے گا. فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید، ایکس رے کا علم تمہیں قرآن سے ملے گا. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اتنا سا ابابیل، اتنی سی چونچ، اس میں اتنا سا کنکر، ایٹم بم کا علم تمہیں قرآن سے مل. میں نالائق کو، نکمے کو جو عنوانی گفتگو دیا گیا آج، وہ ہے قرآن. چھوٹا موضوع ہے جو آپ اتنا ٹھنڈا بولے ہیں جناب. میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ میرا گفتگو ہے، موضوع ہے قرآن. یہ لفظ قرآن بھی قرآن کا لفظ ہے. یہ لفظ قرآن جو ہے یہ قرآن کا لفظ ہے. پہلے اس کا تھوڑا سا معنی سمجھ لیں. کاف، را اور حمزہ، یہ اس کا مادہ اشتقاق ہے، روٹ ورڈ ہے. بیٹا آپ کدھر دیکھ رہے ہیں جناب؟ ہوئے ہوئے گوڑے تھلے کر لو میرا بچہ. اب دائیں بائیں نہیں دیکھنا میرے شیروں، میری طرف دیکھنا ہے. میں نالائق آدمی بڑا لمبا سفر کر کے آپ سب کے حکم پر آپ سب کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو جاتا ہوں. ٹائم کیا ہو گیا ہے؟
11:24 پر میں لفظ قرآن کا معنی کر رہا ہوں. بانی محفل اکیلے ہیں جنہوں نے سبحان اللہ کہا، باقی سارا مجمع چپ ہے یار. لفظ قرآن کا جو مادہ اشتقاق ہے، جو روٹ ورڈ ہے، بیٹا ادھر ادھر نہ دیکھو یار. کاف ہے 2 نقطوں والا، را ہے اور حمزہ ہے. تو جب اسے اعراب دیتے ہیں تو بنتا ہے قرأ. تو قرأ کا ایک معنی، باقی مفاہیم اپنی جگہ پر ہیں، میں صرف ایک معنی. سردار گوڈے نیچے کر لو یار، ذرا گوڈے نیچے کر لو. اور اب اگر کوئی جو مرضی کرے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا آپ نے. قرأ کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا. قرأ کا معنی کیا ہے؟ جمع کرنا. بولے میرے ساتھ ذرا، قرأ کا معنی کیا ہے؟ جمع کرنا. اچھا، جمع کرنے کی 2 کیفیات ہیں. پہلی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کسی منتشر چیز کو، بکھری ہوئی چیز کو جمع کرنا، یہ بھی قرأ ہے. لیکن لفظ قرآن جہاں نازل ہوا، وہاں کی لسان میں، وہاں کی زبان میں لفظ قرأ 2 الگ چیزوں کو جمع کرنے کا نام ہے. دیکھیں، میں نے کہا تھا نا کہ میں ایک نالائق آدمی ہوں، مجھے نہیں بات کرنے کی وانڈ آتی. میں ایک دفعہ پھر عرض کرتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ 2 الگ چیزیں کٹھی ہو جائیں نا جی، 2 الگ چیزیں کٹھی ہو جائیں اور ایک نئی چیز سامنے آ جائے نا، اسے قرأ کہتے ہیں. دیکھیں، میں اب بھی نہیں سمجھا سکا، میں پھر عرض کرتا ہوں. ایک ہے یہ، ایک یہ ہے، اور ایک شخص اس کے ساتھ ملا. جب یہ دونوں چیزیں کٹھی ہوئی نا جی، تو ایک نئی ہستی سامنے آتی ہے، اسے ابو بکر کہتے ہیں. جی میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ہے یہ، اور ایک ساتھ ملا. ملنے کے بعد ایک نئی ہستی جو سامنے آتی ہے نا جی، اسے بابا فرید کہتے ہیں. آپ ٹھنڈا بولے ہیں، مجھے نہیں مزہ آیا جناب. دیکھیں، یہ لسان میں قرآن کا معنی میں نے عرض کیا ہے. اب لفظ قرآن کا معنی قرآن سے کر لیتے ہیں. سورہ انفال پڑھ رہا ہوں، 8 نمبر سورہ ہے، 24 نمبر آیت لے رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے استجیبوا للہ وللرسول. جب اللہ اور اس کا رسول، جواب دو. استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اس کے رسول کے لیے جواب دو. اذا دعاکم، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے تو جواب دو. دیکھیں، میں پھر عرض کرتا ہوں، میرے ایک ایک لفظ پر غور کریں گے تو آپ کو بڑے موتی ملیں گے. اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے تو جواب دو. یہ کیا چلا ہے بھائی؟ جب اللہ، یہ کیا چلا ہے بھائی؟ یہ کیا چلا ہے؟ کیا چلا ہے؟ اوے اس کا منت کرو یار، اس کو کہو تیری مہربانی یار، تیری اللہ روزی میں برکت ڈالے، میں ڈسٹرب ہو گیا. دوبارہ میں عرض کرتا ہوں جی، یہ سورہ انفال ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول، جواب دو جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول، اذا دعاکم، جب تمہیں بلائے. نہیں، دیکھیں میں پھر عرض کرتا ہوں، بلائے نہیں، بلائے. جناب لفظ دعا صیغہ ہے واحد، معنی ہے بلائے. کبھی بھی معنی بلائیں نہیں ہو سکتا. اگر بلائیں کرنا ہے تو واو اور الف کا اضافہ کرو، دعواکم کہو، تو پھر معنی ہوگا اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائیں. بلائیں نہیں کہا قدرت نے، فرمایا بلائیں نہیں، بلائے. نہیں، میں منت کرتا ہوں، اے اللہ تو نبی ہے؟ فرمایا نہیں، نبی تو نبی ہے. اے اللہ نبی اللہ ہے؟ فرمایا نہیں، نبی نبی ہے، اللہ اللہ ہے. اے اللہ تم دونوں ایک ہو؟
فرمایا نہیں میں اللہ ہوں وہ رسول ہے. تو یا اللہ پھر آگے ایک کیوں آ رہا ہے؟ بھائی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اچھا ایک دفعہ استقبال کر لیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید. بھائی لے آئیں سرکار کو، لے آئیں، ایک دفعہ استقبال کر لیں پھر بات کر لیتے ہیں. کوئی چیئر وغیرہ، کوئی کرسی وغیرہ، سب کے ٹائم ضائع کر رہے ہیں. بیٹا آپ کدھر دیکھ رہے ہیں جناب؟ دو کے ملنے سے ایک نیا سامنے آئے، دو کے ملنے سے ایک یہ ملے، ایک وہ ملے، اور ایک نیا فقیہ اعظم بن کے سامنے آئے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ بھائی ایک یہ ملے اور ایک کوئی ملے، ملنے کے بعد ایک نیا مجدد اعظم بن کے سامنے آئے. بس اسی کو قرآن کہتے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں یہ قرآن کا ایک معنی ہو رہا ہے. اب میں اس بات کو قرآن سے لے رہا ہوں، یہ لسان میں ہے نا، یہ تو لنگوسٹک ٹرانسلیشن ہے نا. تھوڑا سا غلام شبیر تھوڑا سا ادھر ہو جو. اب میں اس کو قرآن سے پڑھ رہا تھا، مجھے تکلیف یہ ہے کہ کوئی بندہ ادھر منہ چک کے بیٹھا ہے، کوئی بندہ ادھر منہ چک کے بیٹھا ہے، کوئی بندہ ادھر آنکھیں کر کے بیٹھا ہوا ہے. میں بات کس کے ساتھ کروں؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے، بلائیں نہیں، بلائے، میں پھر کہہ رہا ہوں بلائیں نہیں، بلائے نہیں. دنیا میں کوئی عالم اس کا معنی بلائیں نہیں کر سکتا کیونکہ واحد کا صیغہ ہے. میں منت کرتا ہوں یا اللہ کیا نبی اللہ ہے؟ فرمایا نہیں وہ تو رسول ہے. یا اللہ تو نبی ہے؟ فرمایا نہیں میں تو اللہ ہوں. تو یا اللہ یہ پیچھے دو ذوات مقدسہ، پیچھے اللہ اور اس کا رسول، اور آگے ہے بلائے. بلائیں کیوں نہیں؟ میرا اللہ فرماتا ہے میرے بندو ہم ذات میں دو ہیں، بات میں ایک ہیں. اللہ آپ کی عمریں دراز فرمائے یار، اللہ آپ کو دارین کی سعادتیں نصیب فرمائے یار. آپ نے کمال کر دیا، اور کمال سنا ہے. کیا میں یہ کہہ لوں قرآن سامنے رکھ کر کہ اللہ اس آیت میں فرما رہا ہے اوے آدم کے بچوں، مصطفیٰ کا بلانا ہی خدا کا بلانا ہے. بھئی جیو جسے سمجھ آ گئی ہے بات کی. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. اب میں جلدی سے آگے پڑھتا ہوں. اچھا بلائے تو پھر کیا کریں؟ فرمایا آ جاؤ، بھاگ کے آؤ، جواب دو. بدلے میں کیا ہوگا؟ فرمایا لما یحییکم، بدلے میں وہ تمہیں، بیٹا میں صاحبزادے میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں، بیٹا ادھر ادھر نہیں دیکھنا. بدلے میں وہ تمہیں زندگی بخشیں گے، زندگی. میں منت کرتا ہوں کیا یا اللہ جب جواب دیا تھا تب ہم مردہ تھے؟ فرمایا نہیں ظاہری زندگی ہے تمہارے پاس. تو پھر یہ کون سی زندگی ہے؟ فرمایا اللہ اور اس کا رسول کا بلانا ہے قرآن. جب کوئی قرآن کی آواز پر لبیک کہہ کے اس کے ساتھ جڑتا ہے پھر ایک نئی زندگی ملتی ہے. بھائی جیو جسے سمجھ آ گئی ہے بات کی. اچھا میں اب بھی نہیں سمجھا سکا تو اللہ پاک فرما رہا ہے تِلْکَ آیات الکتاب المبین. دیکھو یہ روشن کتاب ہے، روشن کتاب ہے. نہیں ایک بات پہلے اپنے دل پر لکھ لیں کہ جو پاس ہے دینا تو وہی ہے نا. ٹھنڈا بولے ہو، میں پھر دہراتا ہوں، جو پاس ہے دینا تو وہی ہے نا. بیٹا آپ کدھر دیکھ رہے ہیں یار؟ جو پاس ہے دینا تو وہی ہے نا. اب میں آیت کا ترجمہ کرتا ہوں. تِلْکَ آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب ہے یعنی نور دیتی ہے. آپ ٹھنڈا بول. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یہ عقل والوں کے لیے ہے یعنی عقل دیتی ہے. نہیں مزہ آیا؟ قرآن عربی غیر ذی عوج، یہ اصلاً بے عیب ہے یعنی بندوں میں عیب کو دور کرتی ہے. بھائی ٹھنڈا بولیو. کذالک انزلناہ قرآنا عربیا وصرفنا فیہ من الوعید، یہ عذاب کا وعدہ کرتی ہے یعنی اللہ کے جلال کی معرفت دیتی ہے.
بھائی میں پھر کہہ رہا ہوں کتاب فصلت آیاتہ قرآن عربیا لقوم یعملون، یہ فصاحت دیتی ہے، یہ کتاب فصیح ہے، فصاحت دیتی ہے۔ یہ بندہ سامنے کدھر دیکھ رہا ہے؟ ان قرآن الفجر کان مشہودا، شک نہ کرنا اس کی تلاوت شروع ہو جائے تو فرشتے سننے آتے ہیں۔ بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات، اس کی تلاوت شروع ہو جائے تو فرشتے سننے آ جاتے ہیں۔ اِنَّا هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، اور یار یہ قرآن چونکہ سیدھی راہ کی ہدایت دیتی ہے اس لیے یہ صراط مستقیم تک لے جاتا ہے۔ بھائی بولتے ہو اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یہ قرآن کریم ہے، کرم دیتی ہے۔ نہیں مجھے مزہ آیا، جسے قرآن سے جتنی محبت ہے اتنا اونچی سبحان اللہ کہو ذرا۔ یا اللہ پھر فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، اسے پلید نہیں چھوئے گا اس لیے کہ یہ پاکی دیتی ہے۔ بھائی بولتے ہو فرمایا قاف والقرآن المجید، یہ برگزیدہ ہے، یہ بندوں کو برگزیدہ کرتی ہے۔ بھائی جو پاس ہے دینا تو وہی ہے، والذی جاء بالصدق، یہ قرآن سچا ہے، یہ صدیق کرتی ہے۔ بھائی بولتے ہو انہو لکتاب عزیز، یہ کتاب عزت والی ہے، یہ کتاب عزت والی ہے، یہ کتاب عزت والی ہے۔ مجھے معاف کرنا، بے عزت کو کیا پتا کہ قرآن کیا ہے؟ یہ کتاب عزت والی ہے لہذا عزت دیتی ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اور یار اس قرآن کے حق پر نہ باطل دائیں سے آئے گا نہ بائیں سے آئے گا۔ یہ قرآن معصوم ہے، انسانوں کو شیطان سے محفوظ کرتی ہے۔ بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات۔ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں اللہ نے بلندی کو قرآن سے جوڑا ہے، اللہ نے عزت کو قرآن سے جوڑا ہے، اللہ نے عظمت کو قرآن سے جوڑا ہے۔ بھائی میں نے ساری امتوں کو بھیجا ہے، پر کنتم خیر امت، تم جیسی امت ہی کوئی نہیں، اس لیے کہ تمہیں قرآن ملا۔ بھائی میں نے بڑے فرشتے بنائے ہیں لیکن جبریل جیسا فرشتہ کوئی نہیں، اس لیے کہ نازل بروح الامین، وہ قرآن لے کر آیا ہے۔ بھائی میں نے بڑے رسول بنائے ہیں لیکن وما ارسلناک الا کافۃ للناس، مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں، اس لیے کہ ان پر قرآن آیا ہے۔ بھائی بولتے آؤ نا، میرے 12 مہینے ہیں قرآن میں لیکن رمضان جیسا مہینہ کوئی نہیں، کیونکہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن آیا ہے۔ بھائی ساری راتیں بڑی اچھی ہیں پر رات قدر جیسی کوئی نہیں، کیونکہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اس جیسی کوئی نہیں ہے۔ بھائی اب جسم مصطفیٰ کے سارے اعضاء بڑی برکت والے ہیں لیکن مصطفیٰ کے دل جیسا کوئی نہیں، کیونکہ نازل بروح الامین علی قلبک، میں نے قرآن کو مصطفیٰ کے دل پر نازل کیا۔ بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی۔ اللہ نے مجھے وہ مائی یاد آ رہی ہے، مجھے وہ بی بی یاد آ رہی ہے، مجھے وہ مائی یاد آ رہی ہے جس کے 5 بیٹے یورپ میں تھے اور وہ روپیہ مانگ رہی تھی۔ کسی نے 10 کا نوٹ دے کے پوچھا مائی تیرا بچہ کوئی نہیں؟ اس نے کہا 5 بیٹے ہیں اور 5 یورپ میں ہیں۔ اس نے کہا بی بی جس کے بیٹے یورپ میں ہوں اور وہ 10 روپے کی محتاج ہے، کوئی شے نہیں گھال دے انہیں کیا؟ بس مہینے بعد کاغذ بھیج دیتے ہیں۔ اس نے کہا بی بی مجھے گھر تو لے کر چل۔ اس نے کہا گھر بھی کوئی نہیں، ایک جھگی ہے۔ اس نے کہا جھگی میں لے کر چل۔ جب وہ کاغذ دیکھے نا تو وہ ڈرافٹ تھے بینک کے، یعنی کوئی کروڑوں روپیہ اس کی جھگی میں پڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا بی بی یہاں تو کروڑوں روپیہ پڑا ہوا ہے۔ اس نے کہا مجھے کیا پتا ہے یہ کروڑوں روپیہ ہے، مجھے تو پتا ہے میرے بچوں نے کوئی کاغذ بھیجا ہے، میں تو ان کی نشانی سمجھ کے چوم کے رکھ لیتی ہوں، مجھے کیا پتا یہ دولت ہے، میں تو ان کی نشانی سمجھ کے چوم کے رکھ لیتی ہوں، مجھے کیا پتا یہ دولت ہے، میں تو ان کی نشانی سمجھ کے چوم کے رکھ لیتی ہوں، مجھے کیا پتا یہ دولت۔ تو
तुम ठंडा बोलियो, मैं नहीं आगे पढ़ रहा। मुझे क्या पता ये दौलत है। मुसलमानों तुम्हें क्या पता कि अगर कुरान की तिलावत शुरू हो जाए तो मलाइका सुनने आ जाते हैं। तुमने तो निशानी समझ के चूम के रख दिया है। तुम्हें क्या पता इतनी बड़ी दौलत मुसलमानों में पड़ी हुई है। भाई बोलो जिसे समझ आ रही है बात। नहीं नहीं, इसके साथ जो लग जाए सही। नहीं मजा आया, आप ठंडा बोले हैं, मैं फिर कह रहा हूं, इसके साथ जो लग जाए सही। ओ मेरे सरदारों, ओ मेरे साहिबों, सुनो तो सही कुरान को यार। अल्लाह फरमाता है तिबयानन लिकुल्ली शैइन, हर शय का जिक्र हमने कुरान में रखा है। हर शय का जिक्र है कुरान में, हर शय का जिक्र है कुरान में। वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, कोई खुश्क ऐसा नहीं जिसका जिक्र कुरान में ना हो, कोई तर ऐसा नहीं जिसका जिक्र कुरान में ना हो। आप चुप है, मैं आगे पढ़ रहा हूं। वला अशरा मिन ज़ालिका वला अखबरा इल्ला फी किताबिन मुबीन, कोई छोटा ऐसा नहीं जिसका जिक्र कुरान में ना हो, कोई बड़ा ऐसा नहीं जिसका जिक्र कुरान में ना हो। वमा मिन गाइबतिन फिस समाई वल अर्द इल्ला फी किताबिन मुबीन, कोई गैब ऐसा नहीं जिसका जिक्र कुरान में ना हो। नहीं मजा आया, कोई गैब ऐसा नहीं जिसका जिक्र कुरान में ना हो। नहीं मजा आया, कोई गैब ऐसा नहीं जिसका जिक्र कुरान में ना हो, कोई छोटा ऐसा नहीं जिसका जिक्र कुरान में ना हो, कोई बड़ा ऐसा नहीं जिसका जिक्र कुरान। वकुल्ला शैइन अहसैनाहु किताबा, हमने सारी कायनात को गिन गिन कर कुरान में रखा। हमने सारी कायनात को गिन गिन के कुरान में रखा। आपकी ऑडियो वीडियो चल रही है, सारी दुनिया तक मेरी आवाज जा रही है। अल्लाह फरमाता इल्मे इस्तिंबात तुम्हें कुरान से मिलेगा। इल्मे इस्तिदलाल तुम्हें कुरान से मिलेगा। वाक़ीमुस्सलाता वआतुज़काता, इल्मे फ़िक़्ह तुम्हें कुरान से मिलेगा। वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, इल्मे तारीख तुम्हें कुरान से मिलेगा। इन्ना कुल्ला शैइन खलक़नाहु बिक़दरी, इल्मे मक़ादीर, किलो, आधा किलो, मन, क्विंटल, सवा किलो, ये इल्मुल मकादीर तुम्हें कुरान से मिलेगा। यसअलूनका अनिल अहिल्ला, आपसे चांद के बारे में सवाल करते हैं। कुल या मवाक़ीतु लिन्नास वल हज, इल्मुल औक़ात, घड़ियों का इल्म तुम्हें कुरान से मिलेगा। शराब मुख्तलिफुन अलवानुहु फीही शिफाउन लिन्नास, मक्खियों के शहद में शिफा है। इल्मुल अदविया, मेडिसिन का इल्म तुम्हें कुरान से मिलेगा। अन्नी अख़लुक़ु लकुम मिनत तीन, इल्मुल अब्दान तुम्हें कुरान से मिलेगा। नब्बियुकुम बिमा ताकुलून, ओ भाई मैं तुम्हें बताता हूं तुम्हारे पेट में क्या है। एंजियोग्राफी का इल्म तुम्हें कुरान से मिलेगा। अल्ट्रासाउंड का इल्म तुम्हें कुरान से मिलेगा। उबरियुल अकमाह वल अबरसा, कैंसर का इल्म तुम्हें कुरान से मिलेगा। वसखरा लकुमुश शम्स वल कमरा, इल्मुल फल्कियात तुम्हें कुरान से मिलेगा। नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल कसस, इल्म हिकायत तुम्हें कुरान से मिलेगा। अफराइतुम मा तहरुसून, इल्म ज़राअत तुम्हें कुरान से मिलेगा। अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, इल्म किताबत तुम्हें कुरान से मिलेगा। खलकल इंसान अल्लमाहुल बयान, इल्म खिताबत तुम्हें कुरान से मिलेगा। वाले सुलेमान रिहा गदुहा शारुम रवाहुहा शार, हजरत सुलेमान अपने मुरीदों को लेकर हवा में उड़ते थे। हेलीकॉप्टर का इल्म तुम्हें कुरान से मिलेगा। वल फुल्किल्लती तजरी, बहरी जहाज का इल्म तुम्हें कुरान से मिलेगा। फल्तमकहुल हूत, ओए वो जो आप मछली हजरत सुलेमान को लेके फिर रही है, आप दोजों का इल्म तुम्हें कुरान से मिलेगा। फकशफनान का गिता का फबसरुकल यौम हदीद, एक्सरे का इल्म तुम्हें कुरान से मिलेगा। तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, इतना सा अबाबील, इतनी सी चूंच, उसमें इतना सा कंकार, एटम बम का इल्म तुम्हें कुरान से मिल। जो है जी, पता चला कि अगर बेटा इसको उतार नहीं यार, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं। अगर कुरान सिमटने में आ जाए तो हमारा नन्ना सा बच्चा सीने से लगा के फिरता है, और अगर कुरान फैलने में आ जाए तो कायनात सिमट कर कुरान में आ जाती है। तो मैंने क्या पढ़ा कि कुरान, बेटा बंद करो यार इसको, कुरान रोशनी है, रोशन करता है।
قرآن بصیرت ہے، عقل دیتا ہے. قرآن بے عیب ہے، انسانوں میں عیب دور کرتا ہے. قرآن فصیح ہے، فصاحت دیتا ہے. بیٹا آپ کدھر دیکھ رہے ہیں یار؟ 24 منٹ پر میری گفتگو شروع ہوئی تھی. کتنا منٹ رہ گیا میرے پاس؟ بھئی کتنی دیر ہو گئی مجھے بولتے ہوئے؟ ہیں 48 منٹ گزر گئے مجھے. اچھا میں عرض کر رہا ہوں، قرآن کو فرشتے سننے اترتے ہیں. یار آپ قرآن ہی سن رہے ہیں اتنے ٹھنڈے طریقے سے؟ ذرا پھر سے میں عرض کر رہا ہوں، قرآن فصیح ہے، فصاحت دیتا ہے. قرآن نور ہے، روشنی دیتا ہے. قرآن بصیرت ہے، عقل دیتا ہے. قرآن کو فرشتے سننے آتے ہیں. قرآن معصوم ہے، بندوں کو شیطان سے محفوظ کرتا ہے. قرآن محفوظ کرتا ہے شیطان سے. قرآن چونکہ صادق ہے، صدیق کرتا ہے. قرآن صادق ہے، صدیق کرتا ہے. قرآن مبارک ہے، برکت دیتا ہے. قرآن حق ہے، حق تک رسائی دیتا ہے. قرآن چونکہ حاکم ہے، تمکنت دیتا ہے، خلافت دیتا ہے، حکومت دیتا ہے. اچھا بھائی میرے صاحبوں، میرے سرداروں، چونکہ حضرت صاحب کے صاحبزادے کے ساتھ میں یونیورسٹی میں پڑھتا رہا، سعد اللہ نوری صاحب حافظہ اللہ کے ساتھ، ہم نے دیکھا کہ کچی کلاس سے لے کر پی ایچ ڈی تک کے بچے جب اپنی اپنی کلاسوں میں کتابیں لے کر آتے ہیں تو اپنی کنڈ پر لاد کے لاتے ہیں. کچی کی کتابیں کنڈ پر، پکی کی کتابیں کنڈ پر، بی اے کی کتابیں کنڈ پر. لیکن ہمارا ننھا سا بچہ بھی یشن القرآن بھی لے کر نکلے تو اسے کنڈ پہ نہیں، سینے پہ رکھتا، تاکہ قیامت تک آنکھوں سے دیکھنے والوں کو سمجھ آ جائے تمہاری پی ایچ ڈی کی ڈگریاں بھی پیچھے رہ جائیں گی، آگے تو قرآن ہی کام آنے والا. نہیں مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ قرآن کی توہین کیوں کرتے ہو، قرآن کو جلاتے کیوں؟ بھائی جلانے کا کیا مقصد ہے؟ جواب دو نا قرآن کا. دنیا کا ہر مصنف قبلہ جب کوئی کتاب لکھتا ہے تو اس کتاب کے لکھنے کے بعد لکھتا ہے اگر کوئی غلطی دیکھو تو مطلع کرو، اگر کوئی غلطی دیکھو تو مطلع کرو، اگر کوئی غلطی دیکھو تو مطلع کرو، اگر اس میں کوئی کمی دیکھو تو مطلع کرو، اگر کوئی غلطی دیکھو تو مطلع کرو. بھائی قرآن اسے کہتے ہیں جو پہلے صفحے پر کائنات کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر پہلا چیلنج کرے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ماں کا دودھ پیا ہے تو غلطی نکال کر دکھاؤ. آپ ٹھنڈا بولے ہیں، مجھے نہیں مزہ آیا. میں پھر کہہ رہا ہوں، ماں کا دودھ پیا ہے تو غلطی نکال کے دکھاؤ. قیامت تک کے لیے یہ چیلنج ہے، ماں کا دودھ پیا ہے تو غلطی نکال کر دکھاؤ. یہ ہے قرآن کا پہلا چیلنج. مجھے سورہ اسراء یاد آ رہی ہے، 17 نمبر سورہ ہے، کھل گئی ہے میرے سامنے ہے، اور یہ آیت ہے 88 نمبر آیت. یہ میرے سامنے 88 نمبر آیت آ گئی ہے یار، خود بخود آ گئی ہے. دوسرا چیلنج ہے، کل ان اجتمعت الانس والجن الا ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. ساری کائنات کے بندے اور جن کٹھے ہو کر بھی اس جیسا لا کر تو دکھاؤ. اس جیسا قرآن لاؤ گے؟ نہیں. مجھے سورہ بقرہ یاد آ رہی ہے، قرآن حکیم کا دوسرا سورہ ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور اللہ فرماتا ہے تمہاری جرت کہاں کہ تم سارا قرآن لے کر آؤ، تم ایک سورت بھی لا کے دکھاؤ نا. نہیں دیکھیں بات سنیں، حضرت تشریف لے آئے ہیں، میرا دل ہے کہ میں تھوڑا سا سبق سنا لوں. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. بیٹا آپ کدھر دیکھ رہے ہیں؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لو ذرا بولو سارے قرآن. جی یہی ترجمہ ہے ان آیتوں کا کہ قرآن بے مثل ہے، لیکن چونکہ میرا تخصص ہے قرآن حکیم میں، میں کوئی خاص زیادہ پڑھا لکھا بندہ نہیں ہوں،
لیکن اگر آپ اجازت دیں تو حضرت تشریف فرما ہے، میں سبق سنا رہا ہوں اور آپ کے کیمرے چل رہے ہیں، 1400 سال گزر گئے ہیں، تھوڑا سا ترجمہ بدل نہ لیں آج؟ نہیں کیوں؟ افلا یتدبرون القرآن، ہم بھی طالب علم ہیں، ہمیں بھی تو حق ہے قرآن پہ غور کرنے کا۔ نہیں آپ کہیں گے تو میں بات کروں گا۔ دیکھیں جی، سنو ترجمہ سنو، وَإِن، وا اور ان اگر، کن تم ہو تم، فی بیچ، ریب شک، من ما، اس میں جو نزلنا ہم نے نازل کیا، اللہ اوپر، عبدنا ہمارے عبد پر۔ اب مجھے معاف کرنا، میں عبد کا معنی نہیں کر سکتا، اگر میں عبد کا معنی کروں گا تو ایک نیا یہاں چیپٹر کھل جائے گا، ادار ہو گیا، زندہ رہا تو کبھی عبد پر گفتگو ہوگی۔ عبدنا ہمارے عبد پر، فاتو تو لے آؤ، بصورت من مثلہ اس جیسی ایک بھی صورت، ودعو دعوت دو اور دعوت دو، شہداءکم اپنے گواہوں کو، اپنے حواریوں کو، من دون اللہ بس اللہ کو نہ لانا ساتھ، اللہ درمیان میں مت لانا، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ان اگر، کون ہو تم صادقین سچے، آپ چپ ہو۔ اس کا کیا معنی ہے؟ قرآن بے عیب ہے۔ بولو جی سارے ذرا، قرآن، یہ معنی ہے اس آیت کا، قرآن، اور یار اونچی بولو ذرا، قرآن۔ اب میں نے کہا تھا کہ ایک نیا معنی نہ تھوڑا سا کر لیں، بندے پریشان ہیں کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے۔ بھائی قرآن پہ غور کرنے کا ہمارا بھی تو حق ہے، ہم بھی تو قرآن پہ غور کر سکتے ہیں۔ ایک حافظ قرآن کے عرس پر آیا ہوں، ایک چھوٹی سی بات آپ کے ساتھ کروں اسی آیت میں۔ کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن بے عیب ہے، اور اس میں بھی ذرا شک نہیں کہ معنی یہی ہے، لیکن بھائی پھر سنو ذرا، آپ کے کیمرے چل رہے ہیں جناب، میں بات کر رہا ہوں، وا اور ان۔ بیٹا آپ کدھر دیکھ رہے ہیں؟ اے شائیں، اے نو بلاؤ، اے بندہ کدھر ویندا ہے؟ ویر میرے وال ویخ یار، میں تیرے نال گل پہ کرنا، بندہ یاولا لگتا ہے جدو منہ پراں کر لوے۔ وَإِن آخری بندے تک میری طرف دیکھ رہے ہیں، میں بڑا خوش ہو کہ قرآن پڑھ رہا ہوں۔ وا اور ان اگر، کون ہو تم فی بیچ، ریب شک، مما اس میں جو، انزلنا ہم نے نازل کیا، علی عبدنا اپنے عبد پر، فاتو تو لے آؤ، بصورت من مثلہ من سے، مثل جیسا، ہی ضمیر ہے، اسے ضمیر متصل کہتے ہیں۔ ہر ضمیر کا کوئی مرجع ہوتا ہے، اور جو ضمیر ہے وہ اپنے مرجع پر راجع ہوتی ہے۔ بیٹا اب میری طرف، آپ بڑے سمجھدار بندے ہیں لیکن ادھر نہ دیکھیں یار، میری طرف دیکھیں۔ میں عرض کر رہا ہوں، میں حضرت کو سبق سنا رہا ہوں اور پوری دنیا تک میری آواز جا رہی ہے، پوری، حضرت مفتی ہیں، آپ بھی میری گفتگو کو سن رہے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلا معنی ہے قرآن بے عیب ہے، کوئی شک نہیں ہے، یہی معنی ہے، لیکن تھوڑا سا غور کریں تو جو مثل ہی کی ضمیر ہے وہ اپنے مرجع پر راجع ہوتی ہے۔ دنیا کے ہر عالم نے ٹرانسلیشن میں ہی کو راجع کیا، لیکن کس پر راجع کیا؟ انزلنا پر۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، درست ہے، لیکن بھائی جہاں یہ ضمیر انزلنا پر راجع ہوئی ہے، نحو کا ایک کلیہ ہے کہ اگر کسی ضمیر نے کسی مرجع پر راجع ہونا ہو تو فالحق للقریب، جو اس کے قریب ہے زیادہ اس پر بھی راجع ہوگی، اس پر راجع ہوگی۔ اب جب میں مثل ہی کی ضمیر کو دیکھتا ہوں کہ اس کا مرجع قریب کون سا ہے، بھائی انزلنا مرجع تو ہے اور ہے بھی، ہوا بھی، لیکن اگر عبدنا پر اسے راجع کر لیا جائے، اگر اسے، اٹینشن پلیز،
اگر اسے عبد نا پر راجع کر لیا جائے تو اب آیت کا معنی بنے گا اوہ کائنات والو، اگر تمہیں قرآن پر شک ہے تو کوئی محمد جیسا لا کر تو دکھاؤ جس پر ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ پتا چلا قرآن بے عیب ہے اس لیے کہ مصطفیٰ بے مثال ہے۔ بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات، جسے سمجھ آئی ہے ٹھنڈا سبحان اللہ کیوں کہا تم نے؟ حضرت صاحب میں بڑی دور سے چل کر آتا ہوں آپ کے پاس، میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں اور اس لیے یہ قرآن جیسا کوئی نہیں کیونکہ جس پر اتارا اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو پھر ہم نے کیا پڑھا اتنے منٹ میں؟ ہم نے کیا پڑھا قرآن حکیم سے؟ بھائی سنو، قرآن اسے کہتے ہیں جس کے ساتھ کوئی لگ جائے تو پھر وہ نہ رہے۔ ٹھنڈا بولے ہو، یہ ہم نے پڑھا ہے کہ قرآن کے ساتھ کوئی لگ جائے پھر وہ نہ رہے۔ ادھر قرآن کے ساتھ لگے تو ابو بکر بنے، صدیق اکبر بن کر سامنے آ جائے، قرآن کے ساتھ لگے تو پاک پتن والا فرید بن کر سامنے آ جائے، قرآن کے ساتھ لگے تو مجدد اعظم بن کے سامنے آ جائے، قرآن کے ساتھ لگے تو شیخ فقی بن کر سامنے آ جائے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ جسے جتنی سمجھ آ گئی اتنا سبحان اللہ کہو ادھر۔ تو بھائی آپ نے یہ سارا قرآن سن لیا میرے منہ سے کہ قرآن نور ہے، قرآن بصیرت ہے، قرآن عقل ہے، قرآن بے عیب ہے، قرآن فصیح ہے، قرآن کی تلاوت کو فرشتے سنتے ہیں، قرآن اللہ کے جلال کو جمال کو تعارف کراتا ہے، قرآن استقامت دیتا ہے، قرآن سیدھی راہ دیتا ہے، قرآن پاکیزگی دیتا ہے، قرآن کرم دیتا ہے، قرآن صدیق کرتا ہے، قرآن عزت دیتا ہے، قرآن شیطان سے محفوظ کرتا ہے، قرآن حق تک رسائی دیتا ہے، قرآن برکت دیتا ہے، قرآن عظمت دیتا ہے، قرآن حکمت دیتا ہے، قرآن تمکنت دیتا ہے، قرآن اکرام دیتا ہے، قرآن طیب کرتا ہے، قرآن فرقان دیتا ہے، قرآن طاقت دیتا ہے، بلندی دیتا۔ اب میرا دل ہے کہ میں تقریر شروع کروں، میں سچ میں تقریر شروع کرنا چاہتا ہوں۔ جسے قرآن سے جتنا پیار ہے اتنا مردوں کی طرح سبحان اللہ کہو۔ قبلہ میں سورہ بنی اسرائیل کو دیکھ رہا ہوں، یہ 17 نمبر سورہ ہے اور میں 82 نمبر آیت کو لے رہا ہوں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، میرا موضوع قرآن ہے، میری ساری گفتگو لفظ قرآن پر ہے، مجھے موضوع قرآن دیا گیا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ۔ چپ ہیں آپ، نہیں مزہ آیا؟ نوجوانوں اس جوانی کا کیا کرنا ہے جو قرآن کے لیے نہیں بول پا رہی ہے؟ ہم نے قرآن کو نازل کیا شفا بنا کر، رحمت بنا کر مومنوں کے لیے۔ تو مومنوں کے لیے قرآن شفا ہے، مومنوں کے لیے قرآن نہیں بولے سارے، قرآن شفا ہے۔ یار ایک دفعہ پھر مجھے بتا دو، قرآن نور ہے؟ اونچی بولو، قرآن نہیں آواز آئی، قرآن۔ دیکھو بیٹا، میں نے آپ کو کسی منزل تک لے کے جانا ہے، اس منزل تک جانے کے لیے آپ کو میرا ساتھ دینا پڑے گا۔ قرآن نور ہے؟ آواز دو۔ قرآن بصیرت ہے، قرآن بصیرت ہے، قرآن عقل ہے، قرآن بے عیب ہے، قرآن فصیح ہے۔ بھائی بولو سارے، قرآن اللہ کے جلال اور جمال کی آگاہی ہے، قرآن فصیح ہے، قرآن صراط مستقیم کا داعی ہے، قرآن اقوم ہے یعنی اقوم استقامت دیتا ہے، قرآن پاکیزہ ہے، پاکیزگی دیتا ہے، قرآن سچا ہے، صدیق دیتا ہے۔ بھائی بولو نا، قرآن طیب ہے، قرآن تمکنت دیتا ہے، قرآن عظیم ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، قرآن عظیم ہے، وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ، قرآن حکیم ہے۔ بھائی بولو اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ، قرآن حق ہے۔ قرآن وَهُدُوء لِلطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، قرآن طیب ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، قرآن فرقان ہے۔ ٹھنڈا کیوں بول رہے ہو یار؟ قرآن فرقان ہے۔
اچھا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل اللہ، اگر قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ، جی ہاں جی کوئی حافظ نہیں بیٹھا یہاں پہ؟ کوئی بیٹھا تو ہاتھ کھڑا کرو. اب بیٹا اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، یہ ٹوپی والا بچہ اٹھو، میرا صابری بچہ اٹھو میرا بیٹا، وہ کھڑے ہو جاؤ. نہیں یار، اچھا آپ حافظ ہیں، چلو ٹھیک ہے، وہ نہیں اٹھ سکا. آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے قرآن حفظ کیا نا، آپ کا سینہ پھٹ گیا؟ نہیں پھٹا. یہ تو سینہ نہیں پھٹا، پہاڑ کہاں پھٹے گے؟ بھائی اس نوجوان کا سینہ پہاڑ سے تو کمزور ہے، تو اس کا سینہ نہیں پھٹا تو پہاڑ کیسے پھٹیں گے؟ بھائی میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو جواب چاہیے، ورنہ میں آپ کو بے بہا جواب دیتا اس بات پر. جب آپ لینا ہی نہیں چاہتے تو یہ سودا ہے ہی نہیں آپ کو کہ میں ایسے دے دوں. کوئی بات نہیں، میں نے نہیں کرنی بات. آپ بیٹھ جائے بیٹا، میں نہیں کر رہا، رہنے دو. مولانا میں دوبارہ بات کرتا ہوں، ایک بچے کا سینہ نہیں پھٹا قرآن سے. اچھا بھائی سنو، کبھی آپ سورج کو دیکھو دن کے ٹائم، نہیں دیکھ سکتے، آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی، چنجیاں ہو جائیں گی، چندیاں، تم کیا کہتے ہو اس کو؟ چندیاں ہو جائیں گیاں. سورج جی چچیاں میں نے خیرہ کہہ دیا. خیرہ ہم فارسی میں سے خیرہ کہتے ہیں. چندیاں ہو جان گیاں. اٹینشن پلیز، ڈونٹ لافنگ یار، سیریس بات ہے، کوئی لطیفہ نہیں ہے. نہیں پنجابی کا لفظ آیا تو کیا ہو گیا؟ میں نے فارسی میں کہہ دیا خیرہ. چندیاں ہو جان گیاں. لیکن اگر آپ نے سورج کے نور کو دیکھنا ہے، 14ویں رات کے چاند کو دیکھو. نور سورج کا ہوگا لیکن آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، اس لیے کہ سورج ڈائریکٹ تمہیں نہیں نظر آ رہا. اب درمیان میں چاند آیا ہے، درمیان میں چاند آیا ہے، درمیان میں چاند آیا ہے. اس قرآن کی قسم ہے، اس قرآن میں اتنی طاقت ہے کہ اگر کہیں اترتا تو وہ پھٹ جاتا. اگر یہ سینہ نہیں پھٹا تو درمیان میں 14ویں کا چاند آیا ہے. جسے سمجھ آئیے اسے میں سبحان اللہ کہتا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں ایک منٹ ٹھہرو یار، ذرا میں اس آیت کو پھر پڑھوں. لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر اس قرآن کو میں اللہ پہاڑوں پر نازل کرتا تو پہاڑ ریت کے ذروں میں بدلتے. پہاڑ ریت کے ذروں میں بدلتے. یار بات تو سنو، پہلا جواب تو مل گیا آپ کو کہ درمیان میں مصطفیٰ آئے ہیں، سینے بچ گئے ہیں. جواب اچھا لگا تو ٹھنڈا کیوں بولے ہو یار؟ مولانا ذرا ہلا دیں اس طالب علم کو، ذرا نیند میں ہے، ذرا جگا دیں اس کو، یہ ساتھ والے کو، ہاں یہ ساتھ والے کو ہلا دیں. جاگ پڑا یار بیٹا، گوڑے نیچے کر کے بیٹھو، نیند نہیں آئے گی آپ کو، گوڑے نیچے کرو. ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لو ذرا تھوڑا سا. قبلہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل اللہ، اگر قرآن پہاڑوں پر اترتا تو ریت کے اگر میں قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے. بیٹا اٹینشن، ریزہ ریزہ ہو جاتے. میری محنت ضائع ہو جائے گی اگر آپ نے بے توجہی کر دی. ریزہ ریزہ ہو جاتے. آپ کوئی 20-25 قرآن پکڑو، اسے بیگ میں ڈالو، بیگ میں ڈال کر پہاڑوں پر رکھو، پھر چیک کرو کیا ریزہ ریزہ ہوئے؟ نہیں ہوں گے تو پھر آپ اس آیت کو کدھر ڈالو گے؟ اگر کوئی اورینٹلسٹ اس کو سنے آپ کے منہ سے، اگر کوئی مستشرق سنے اس آیت کو آپ کے منہ سے، کہ مسلمان کہتے ہیں کہ اگر بیٹا مولانا جو پیچھے بیٹھے ہیں میرے سردار ہیں آپ، میں آپ کو سبق سنا رہا ہوں لیکن آپ میری طرف توجہ کریں. اگر کوئی اورینٹلسٹ سنے آپ کے منہ سے کہ مسلمان کہتے ہیں کہ اگر قرآن کو اللہ پہاڑوں پر نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، ہوئے تو کوئی نہیں، ہوتے تو کوئی نہیں، تو پھر عرض کرنا بھائی
قرآن کے آنے کے لیے اللہ نے 3 الفاظ کو استعمال کیا. ایک ہے تنزیل، ایک ہے نزلہ، ایک ہے انزلہ. ایک ہے تنزیل، ایک ہے نزلہ، ایک ہے انزلہ. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ لو تنزیل ھذا القرآن علی جبل اللہ، اگر یہ قرآن پہاڑوں پر تنزیل ہو جائے یا میں کرتا تو پھر یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. یہ نہیں کہا کہ لو نزل ھذا القرآن علی. آپ بور تو نہیں ہو رہے جناب؟ آپ بور تو نہیں ہو رہے جناب؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے جناب قرآن کی؟ دیکھیں میرا موضوع قرآن ہے اور میں ساری گفتگو قرآن ہی پر کر رہا ہوں. میں پھر عرض کرتا ہوں، یہ بھائی تنزیل کیا ہے؟ کسی چیز کا آہستہ 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 وقت کے مطابق اتارا جانا، یہ تنزیل کہلاتا ہے. بھائی نزلہ، اچانک نازل کرنا، نزلہ. بھائی یہاں فرمایا لو انزلہ، یہ انزلہ کیا ہے؟ اوئے ہوئے ہوئے، اگلے 5 منٹ کے بعد اگر یہ آیت آپ کے سینے کو مدینہ نہ کرے تو میں ممبر چھوڑ دوں گا، لیکن میرا ساتھ تو دو تھوڑا. یہ انزلہ کیا ہے؟ بھائی سنو، جب میں نے قرآن کی ورگردانی کی ہے تو مجھے پتا چلا ہے اللہ نے تورات کو انزلہ کہا، زبور کو انزلہ کہا. یعنی انزلہ کا پہلا معنی ہے جو نازل ہو جائے اب بعد میں نہ آئے، اسے انزلہ کہتے ہیں. بس ہو گیا نازل، اب نہیں آئے گا، ہو گیا نازل، اب نہیں آئے گا. یہ انزلہ کا قرآن میں پہلا معنی ہے. بھائی دوسرا معنی یہ ہے کہ، ایک منٹ ٹھہریے گا، یہ کون سا درخت ہے سامنے؟ اچھا سمبل ہے. یہاں کوئی پھلدار درخت اگا ہو، یہ سب، یہ کون سا ہے سامنے؟ جامن کا درخت لگا ہوا ہے، لگا ہے نا؟ جامن اگ رہے ہیں، گر رہے ہیں. جب جامن پک جاتا ہے تو گر جاتا ہے. ساری دنیا دیکھتی ہے اسے، سارے لوگ دیکھتے ہیں کہ جامن پک گیا، گر گیا. لیکن دنیا میں ایک ایسا شخص تھا جس نے ایک پھل کو پکتا ہوا دیکھا. پھر جب وہ گرا تو پھر اس نے دیکھا کہ یہ پھل اوپر کو کیوں نہیں گیا، نیچے کو کیوں اترا ہے. اگر یہ نیچے اتر ہی گیا ہے تو سجے کیوں نہیں گیا، کھبے کیوں نہیں گیا ہوا میں، سیدھا زمین پر کیوں اترا ہے. پھر اسے سمجھ آئی کہ زمین میں کوئی کشش ہے جو اوپر سے آنے والی چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اسے انزلہ کہتے ہیں. میں نہیں سمجھا سکا، ابھی بھی پھر سے کہنا چاہتا ہوں. بھائی ہانڈی تو سب کے گھر پکتی ہے نا، ڈھکن تو سب کی ہانڈی پر ہے نا، لیکن ایک شخص نے دیکھا کہ ہانڈی پر ڈھکن ہے اور ہانڈی سے نکلنے والا دھواں ڈھکن کو ہلاتا ہے، ہلتا ہے، ہلتا ہے، ہلتا ہے. اسی سے اس نے ہوائی جہاز پیدا کیا. وہ اس بھاپ، یہ بھاپ کا سارا چکر اس پہ انزالہ ہوا ہے. انزالہ، انزالہ کا معنی ہے کسی چیز کی حقیقت تک پہنچ جانا، معرفت تک پہنچ جانا، گہرائی تک پہنچ جانا، گہرائی تک پہنچ جانا. اللہ فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل اللہ، اگر پہاڑ بھی اس کی گہرائی تک پہنچ جاتے تو ان میں نہ رہتی، ریزہ ریزہ ہو جاتے. بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے بات کی، جسے جتنی سمجھ آئی اتنی سبحان اللہ کہو ذرا. پتہ چلا جس پر قرآن نازل ہو جائے، اب پریشان نہ ہونا، اب ٹینشن نہ لینا. نازل کا معنی ہے جو اس کی معرفت تک پہنچ جائے، جو اس کی حقیقت تک پہنچ جائے. وہ کہتا ہے منیم واللہ یارا منیم، اللہ کی قسم میں کچھ بھی نہیں ہوں، سب تیرا ہی ہونا ہے. منی اسے بابا فرید. میں تقریر، کتنا ٹائم ہو گیا مجھے، میں چھوڑنا چاہتا ہوں.
نہیں ٹائم بتائے مجھے, 24 منٹ پر میں نے بات کا آغاز کیا تھا. آپ تھک تو نہیں گئے؟ میں تھوڑا سا قرآن اور پڑھ لوں. بولو سارے, قرآن شفا ہے. قرآن کیا ہے؟ نہیں آواز ہے. شفا. قرآن کیا ہے؟ قرآن رحمت ہے, نور ہے, معرفت ہے, بصیرت ہے, بے عیب ہے, اللہ کے جلال کا مظہر ہے, جمال کی معرفت ہے, فصاحت ہے, صراط مستقیم ہے, پاک ہے, صادق ہے, معصوم ہے. قرآن اونچی بولو. حق ہے, اور اونچی بولو نا. مبارک ہے. ھذا کتاب انزلناہ مبارک. یہ قرآن مبارک ہے, برکت والا ہے. برکت والا ہے, عظمت والا ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. تقریر شروع ہو گئی, خطاب شروع ہو گیا. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. مجمع میں سے گما نہ کرو ان لفظوں کا, نہ کیا تو مجھے بڑی تکلیف ہوگی. بصیر پور شریف ہے, علمی اور ادبی دنیا کی بہت بڑی خانقاہ کا یہ علاقہ ہے. حضرت فقیہ اعظم کا شہر ہے, اور علماء بیٹھے ہوئے ہیں. بیٹا غلط کر دو لیکن اٹھ کے کرو ضرور. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. میں دیکھ رہا ہوں علماء اور طلباء کے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں. کرو ترجمہ اس کا کیا ہے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. آپ کا اس میں گرامی کیا ہے؟ مولانا محمد لطیف صاحب حافظہ اللہ گورنمنٹ ٹیچر ہیں, اسکول کے ٹیچر ہیں. بڑا اچھا کیا آپ نے ٹرانسلیشن کیا کہ اگر ظالم پڑھے گا تو قرآن سے اسے خسارہ ملے گا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن شفا ہے, رحمت ہے, نور ہے. اور اس کی ماں دیکھیں, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ماں کہتے ہیں فی الحقیقت کو, یعنی اس کی حقیقت ہی شفا ہے. قرآن کی بابا جی کدھر ویندے ہو؟ قرآن کی حقیقت شفا ہے, قرآن کی حقیقت رحمت ہے. نہیں لائٹ اس وقت رحمت ہے. پتر سجے کھبے نہ ویکھو, لائٹ اس وقت رحمت ہے, لیکن لائٹ کی حقیقت رحمت نہیں ہے. اگر کسی دا نوجوان پتر لائٹ نو ہتھ لا کے مر گیا نا, او دے لیے رحمت تھوڑی ہے. بھائی پانی ہے ممبر پر, پانی اس وقت رحمت ہے. جب ایک گھونٹ پانی ملے گا تو یہ اس وقت رحمت ہے. بھائی پانی اس وقت بس کافی ہے, پانی اس وقت رحمت ہے. لیکن اگر نہر بصیر پور آ جائے, فلڈ توڑ کے اپنی کنارے توڑ کے آ جائے, سارے مکان پانی چاہ جان, پھر کیے نہر کی حقیقت رحمت نہیں ہے. بھائی دنیا کی ہر شے اپنی جگہ پہ رحمت اور شفا ہے. بھائی شہد شفا تو ہے, حقیقت نہیں شفا. شوگر کے مریض کو کھلاؤ گے تو مر جائے گا, لیکن قرآن وہ ہے جس کی حقیقت ہی رحمت ہے. اور قرآن وہ ہے جس کی حقیقت ہی شفا ہے. لیکن بیٹا میری طرف دیکھیں, حضرت استاد جی اللہ آپ کی عمر دراز کرے, آپ بولے ہیں تو بات بنے گی نا جی. یزید الظالمین الا خسارہ. قرآن خسارہ دیتا نہیں کسی کو. یزیدوں کا معنی ہوتا ہے زیادہ کرتا ہے, زیادہ. بیٹا آپ کے پاس موبائل ہوگا, آپ کھڑے ہو جائیں ذرا, ہے نا؟ نہیں ہے آپ کے پاس موبائل ہے جی, کھڑے ہو جائیں آپ. یہ موبائل آپ کے پاس پہلے سے ہے, دکھائیں کدھر ہے. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو موبائل دیتا ہوں, وہ بھی نکالیں. یہ موبائل میں نے ان کو دیا نہیں, زیادہ کیا ہے, زیادہ. مجھے دونوں موبائل دیں. اگر ان کے پاس موبائل نہیں ہے پھر میں دیتا ہوں تو پھر میں نے موبائل دیا ہے. اگر ان کے پاس پہلے سے موبائل ہے پھر میں نے موبائل دیا نہیں, زیادہ کیا ہے, زیادہ. قرآن گھاٹا دیندہ نہیں.
زیادہ کرتا ہے. زیادہ کیا کرتا ہے؟ یعنی ظالم قرآن نہ پڑھے. اور یار ظالم جدو قرآن پڑھ دے نا او دا گھاٹا ود دے. قرآن نہیں انہوں گھاٹا دیندا. او دے کول جڑا اگے ہی گھاٹا ہے نا او قرآن دی تلاوت نل ود دے. یہ ظالم کون ہے؟ میں آگے قرآن پڑھوں. ٹھنڈا بول رہے ہو یار, نہیں مزہ آیا تمہارا. یہ ظالم. اچھا بھائی سنو بیٹا, مجھے دیکھو اے کاکے, ان شرک, سورہ لقمان ہے, ان شرک لظلم عظیم. بھائی یہ جو شرک ہے یہ بھی ظلم ہے. شرک کیا ہے؟ اچھی بولو. ظلم. شرک کیا ہے؟ ظلم. یہ دا مطلب ہے مشرک اور ظالم قدرت دی نگاہ وچ دو نہیں, ایک کی ہے. مشرک ظالم ہے تے ظالم مشرک ہے. جدوں ظالم قرآن پڑھ دے نا, او جویں جویں قرآن پڑھ دے نا او دا اوویں اوویں گھاٹا وددا جاندے. یا اللہ یہ ظالم کون ہے؟ یہ میں نے سورہ انبیاء کو کھولا, 21واں سورہ, یہ پہلی آیت ہے. اقترب للناس حسابہم, لوگوں کے حساب کا وقت نزدیک. وہم فی غفلت معرضون, وہ غفلت میں منہ پھیرے ہیں. ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث, اللہ کا ذکر ان کے پاس نصیحت آتی ہے. الا استمعوہ, وہ اسے سنتے ہیں. وہم یلعبون, کھیل میں پڑے ہوئے ہیں. لاہیات قلوبہم, ان کے دل کھیل میں پڑے ہیں. وَأَسَرُّ النَّجْوَ الَّذِينَ ظَلَمُوا, یہ بڑے ظالم ہیں, 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 یہ بڑے ظالم ہیں. یا اللہ یہ کرتے کیا ہیں؟ فرمایا نبی کی کچہری میں بیٹھ کر ایک دوسرے کے کان میں باتیں کرتے ہیں. یا اللہ بات کیا کرتے ہیں؟ فرمایا کہتے ہیں حل ھذا الا بشر مثلکم, یہ محمد تو ہماری طرح ہے. اللہ فرماتا ہے جو نبی کو اپنی طرح سمجھے وہ جتنا قرآن پڑھتا ہے اتنا اس کا گھاٹا بڑھتا چلا جاتا ہے. بھائی جسے سمجھ آئی ہے میں آگے قرآن پڑھوں, جسے جتنی سمجھ آئی اتنا اونچی سبحان اللہ کہو نا. بھائی قرآن تو شفا ہے. اچھا میں تھک گیا جی, مجھے جانے تھے جی, بس میں تھک گیا. کوئی نہیں تھکے, میں تھک گیا جی. ایک آیت میں پڑھوں گا, ایک آیت میں پھر پڑھوں, ایک آیت میں پھر پڑھوں گا, لیکن اسے سمجھانے کے لیے پھر کئی آیتیں پڑھوں گا. ایک آیت میں سورہ عنکبوت سے پڑھ رہا ہوں, یہ 29واں سورہ ہے. اللہ فرماتا ہے وما یجہدوا بآیاتنا الا الظالمون. جو بیٹا, اوے بیٹا کدھر دیکھ رہے ہیں آپ؟ سیدھے ہو کے بیٹھو. بہت کریٹیکل گفتگو میں نے کی آج, بڑی تکلیف دی میں نے آپ کو. بتر میرے والوک وما یجہدوا بآیاتنا, تیرا قصور کوئی نہیں بچے. وما یجہدون بآیاتنا الا الظالمون, جو اللہ کی آیتوں کی بے ادبی کرے اس سے بڑا بھی کوئی ظالم ہو سکتا ہے؟ او بھائی یا اللہ کوئی قرآن کی بے ادبی؟ فرمایا نہیں, اگر کوئی قرآن کی آیت کا گستاخ ہو, منکر ہو تو وہ کافر ہے, لیکن اگر کوئی اللہ کی آیت کا بے ادب ہو تو وہ ظالم ہے. اللہ کی آیت, اللہ کی آیت. دیکھو آیت کا معنی ہوتا ہے نشانی. بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ غلام مصطفیٰ صاحب مجھے یہ پینسل دے دیں, میں لے لوں جناب آپ کی پینسل, میں آپ کی نشانی سمجھ کے رکھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. سارا مجمع مجھے سوال کرے گا شاہ جی اس کا کیا کرو گے, یہ کیسے اس کی نشانی ہے؟ میں کہوں گا گھر جا کے اگر اس کو کھولوں گا تو مجھے بصیر پور میں یہ غلام مصطفیٰ, غلام رسول یاد آئے گا. اس کا مطلب ہے جسے دیکھ کر کوئی یاد آ جائے وہ اس کی نشانی ہے. میں پھر کہنا چاہتا ہوں, جسے دیکھ کر کوئی یاد آ جائے
وہ اس کی نشانی ہے. میں پھر کہنا چاہتا ہوں جسے دیکھ کر کوئی یاد آ جائے وہ اس کی نشانی ہے. جسے دیکھ کر بندہ یاد آئے وہ بندے کی نشانی ہے. جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے وہ اللہ کی نشانی ہے. اب یا اللہ تو ہی بتا کہ تیری نشانی کون ہے. اللہ سورہ الحج میں ارشاد فرماتا ہے, یہ 22واں سورہ ہے میری آنکھوں کے سامنے ہے, اور یہ 36 نمبر آیت ہے میری آنکھوں کے سامنے ہے. اللہ فرماتے وَالْبُدْنَا جَعَلْنَاهَا لَكُمْ, یہ میرے سامنے آ گئی ہے. ہاں یہ بالکل 36 نمبر آیت ہے. وَالْبُدْنَا جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ, یہ جو قربانی کے جانور نہیں تم لے کر آتے اپنے گھر میں, وہ میری نشانیاں ہیں, وہ میری نشانیاں ہیں, وہ میری نشانیاں ہیں. اب یا اللہ تو ہم سے ڈنگروں کی عزت کروانا چاہتا ہے. فرمایا بات ڈنگروں کی نہیں ہے. 10 دن کے بعد جو پیڑ کا لیلا اپنی جان مجھے دے اسے تو میری نشانی مان گئے ہو. 10 دن کے بعد جو پیڑ کا لیلا اپنی جان مجھے دے اسے تو میری نشانی مان گئے ہو. تو جن بندوں نے زندگیاں میرے نامے لگا دی وہ ولی میری نشانیاں کیوں نہیں ہیں؟ پروردگار تو سمجھانا نہیں. میں پھر ایک آیت پڑھنا چاہتا نہیں, میں پھر ایک آیت پڑھنا چاہتا نہیں. جسے قرآن سے جتنا محبت ہے اتنا اونچی سبحان اللہ کہو. قبلہ یہ مجھے سورہ الکہف یاد آ گئی, 18 نمبر سورہ ہے اور یہ 9 نمبر آیت ہے, آج کی گفتگو کی آخری آیت. فرمایا ام حسبتا انا اصحاب الکہفی والرقیمی کانو من آیاتنا عجبا. یہ جو عیسیٰ کی امت کے ولی ہیں جن کے ساتھ کتا بھی تھا وہ میری نشانیاں ہیں, وہ میری نشانیاں ہیں, وہ میری آیتیں ہیں, وہ میری نشانیاں ہیں, تاکہ قیامت تک جو قرآن پڑھے اسے سمجھ آ جائے. اگر اصحاب کہف اللہ کی نشانی ہو سکتے ہیں تو مصطفیٰ کا بابا فرید تو بڑی نشانی ہوگا نا. اب اللہ فرماتا ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. جس کے دل میں اولیاء کا حیا نہیں ہے وہ قرآن کو ہاتھ بھی نہ لگائے. وہ جتنا قرآن پڑھتا ہے اس کا اتنا گھاٹا بڑھتا چلا جا رہا ہے, اس کا اتنا نقصان بڑھتا چلا جا رہا ہے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اب آپ سوچئے گا میرے جانے کے بعد غور سے قرآن پر کہ یار اگر پاک پتن والے بابا فرید کی بے ادبی کی جائے تو قرآن تو اسے فیض نہیں دیتا تو جو عثمان غنی کی بے ادبی کرے. قرآن تو باب فرید کے بے ادب کو فیض نہیں دیتا تو جناب زہرا کی بیٹی زینب کی بے ادبی کی جائے. مجھے بتائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر. آپ میرے بعد اس بات پہ غور کیجئے گا کہ یہ قرآن حکیم کا پیغام ہے. بس انہی الفاظ پہ میں آپ سے کوئی واقعہ نہیں پڑھ سکتا, تھک گیا ہوں میں. کوئی قصہ کہانی نہیں میں پڑھ سکتا, مجھے اشعار کے ساتھ کوئی لگاؤ نہیں ہے. آپ جتنے بندے بیٹھے میں نے کوشش کر کے اس سے ڈبل آیتیں قرآن کی پڑھ دی ہیں. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہے. حافظ صاحب آپ نعت پڑھیں پھر صاحب کا خطاب ہوگا. آؤ ہوئے ہیں لاحیات القلوبہم, ان کے دل کھیل میں پڑے ہیں. وَأَسَرُّ النَّجْوَ الَّذِينَ ظَلَمُوا, یہ بڑے ظالم ہیں, 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 یہ بڑے ظالم ہیں. یا اللہ یہ کرتے کیا ہیں؟ فرمایا نبی کی کچہری میں بیٹھ کر ایک دوسرے کے کان میں باتیں کرتے ہیں. یا اللہ بات کیا کرتے ہیں؟ فرمایا کہتے ہیں حل ھذا الا بشر مثلکم, یہ محمد تو ہماری طرح ہے. اللہ فرماتا ہے جو نبی کو اپنی طرح سمجھے وہ جتنا قرآن پڑھتا ہے اتنا اس کا گھاٹا بڑھتا چلا جاتا ہے. بھائی جسے سمجھ آئی ہے میں آگے قرآن پڑھوں, جسے جتنی سمجھ آئی اتنا اونچی سبحان اللہ کہو نا. بھائی قرآن تو شفا ہے. اچھا میں تھک گیا جی, مجھے جانے تھے جی, بس میں تھک گیا, کوئی نہیں تھکے, میں تھک گیا جی. ایک آیت میں پڑھوں گا, ایک آیت میں پھر پڑھوں.
ایک آیت میں پھر پڑھوں گا لیکن اسے سمجھانے کے لیے پھر کئی آیتیں پڑھوں گا. ایک آیت میں سورہ عنکبوت سے پڑھ رہا ہوں, یہ 29واں سورہ ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَا يَجْحَدُوا بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ. جو بیٹا, اوے بیٹا کدھر دیکھ رہے ہیں آپ؟ سیدھے ہو کے بیٹھو. بہت کریٹیکل گفتگو میں نے کی آج, بڑی تکلیف دی میں نے آپ کو. بتر میرے والوک وَمَا یجہدو بآیاتنا, تیرا قصور کوئی نہیں بچے. وما یجہدون بآیاتنا الا الظالمون. جو اللہ کی آیتوں کی بے ادبی کرے, اس سے بڑا بھی کوئی ظالم ہو سکتا ہے؟ او بھائی یا اللہ کوئی قرآن کی بے ادبی؟ فرمایا نہیں, اگر کوئی قرآن کی آیت کا گستاخ ہو, منکر ہو, تو وہ کافر ہے. لیکن اگر کوئی اللہ کی آیت کا بے ادب ہو تو وہ ظالم ہے. اللہ کی آیت, اللہ کی آیت. دیکھو آیت کا معنی ہوتا ہے نشانی. بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ غلام مصطفیٰ صاحب مجھے یہ پینسل دے دیں, میں لے لوں جناب آپ کی پینسل, میں آپ کی نشانی سمجھ کے رکھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. سارا مجمع مجھے سوال کرے گا شاہ جی اس کا کیا کرو گے, یہ کیسے اس کی نشانی ہے؟ میں کہوں گا گھر جا کے اگر اس کو کھولوں گا تو مجھے بصیر پور میں یہ غلام مصطفیٰ, غلام رسول یاد آئے گا. اس کا مطلب ہے جسے دیکھ کر کوئی یاد آ جائے وہ اس کی نشانی ہے. میں پھر کہنا چاہتا ہوں, جسے دیکھ کر کوئی یاد آ جائے وہ اس کی نشانی ہے. میں پھر کہنا چاہتا ہوں, جسے دیکھ کر کوئی یاد آ جائے وہ اس کی نشانی ہے. جسے دیکھ کر بندہ یاد آئے وہ بندے کی نشانی ہے. جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے وہ اللہ کی نشانی ہے. اب یا اللہ تو ہی بتا کہ تیری نشانی کون ہے؟ اللہ سورہ الحج میں ارشاد فرماتا ہے, یہ 22واں سورہ ہے میری آنکھوں کے سامنے ہے, اور یہ 36 نمبر آیت ہے میری آنکھوں کے سامنے ہے. اللہ فرماتے ہیں وَالْبُدْنَا جَعَلْنَاهَا لَكُمْ, یہ میرے سامنے آ گئی ہے. ہاں یہ بالکل 36 نمبر آیت ہے. وَالْبُدْنَا جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ. یہ جو قربانی کے جانور نہیں تم لے کر آتے اپنے گھر میں, وہ میری نشانیاں ہیں, وہ میری نشانیاں ہیں, وہ میری نشانیاں ہیں. اب یا اللہ تو ہم سے ڈنگروں کی عزت کروانا چاہتا ہے. فرمایا بات ڈنگروں کی نہیں ہے. 10 دن کے بعد جو پیڑ کا لیلا اپنی جان مجھے دے اسے تو میری نشانی مان گئے ہو. 10 دن کے بعد جو پیڑ کا لیلا اپنی جان مجھے دے اسے تو میری نشانی مان گئے ہو. تو جن بندوں نے زندگیاں میرے نامے لگا دی وہ ولی میری نشانیاں کیوں نہیں ہیں؟ پروردگار تو سمجھانا نہیں. میں پھر ایک آیت پڑھنا چاہتا, نہیں میں پھر ایک آیت پڑھنا چاہتا, نہیں جسے قرآن سے جتنا محبت ہے اتنا اونچی سبحان اللہ کہو. قبلہ یہ مجھے سورہ الکہف یاد آ گئی, 18 نمبر سورہ ہے اور یہ 9 نمبر آیت ہے, آج کی گفتگو کی آخری آیت. فرمایا ام حسبتا انا اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. یہ جو عیسیٰ کی امت کے ولی ہیں جن کے ساتھ کتا بھی تھا وہ میری نشانیاں ہیں, وہ میری نشانیاں ہیں, وہ میری آیتیں ہیں, وہ میری نشانیاں ہیں, تاکہ قیامت تک جو قرآن پڑھے اسے سمجھ آ جائے. اگر اصحاب کہف اللہ کی نشانی ہو سکتے ہیں تو مصطفیٰ کا بابا فرید تو بڑی نشانی ہوگا نا. اب اللہ فرماتا ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. جس کے دل میں اولیاء کا حیا نہیں ہے وہ قرآن کو ہاتھ بھی نہ لگائے. وہ جتنا قرآن پڑھتا ہے اس کا اتنا گھاٹا بڑھتا چلا جا رہا ہے, اس کا اتنا نقصان بڑھتا چلا جا رہا ہے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اب آپ سوچئے گا میرے جانے کے بعد غور سے قرآن پر کہ یار اگر پاک پتن والے بابا فرید کی بے ادبی کی جائے تو قرآن تو اسے فیض نہیں دیتا, تو جو عثمان غنی کی بے ادبی کرے. قرآن تو باب فرید کے بے ادب کو فیض نہیں دیتا, تو جناب زہرا کی بیٹی زینب کی بے ادبی کی جائے
مجھے بتائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر. آپ میرے بعد اس بات پہ غور کیجئے گا کہ یہ قرآن حکیم کا پیغام ہے. بس انہی الفاظ پہ میں آپ سے کوئی واقعہ نہیں پڑھ سکتا, تھک گیا ہوں میں. کوئی قصہ کہانی نہیں میں پڑھ سکتا, مجھے اشعار کے ساتھ کوئی لگاؤ نہیں ہے. آپ جتنے بندے بیٹھے میں نے کوشش کر کے اس سے ڈبل آیتیں قرآن کی پڑھ دی ہیں. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہے. حافظ صاحب آپ نعت پڑھیں, پھر صاحب کا خطاب ہوگا. آؤ.